अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें। खुदा की ज़ात रमज़ान का महीना इसी तरह आप पर रहमतें बरसाती रहे और आपकी ज़िंदगी में कई रमज़ान आए और ये हमें सआदत जो है वो हासिल होती रहे। आप लोगों से जो गुजारिश है वो चैनल सब्सक्राइब करने की है, बेल आइकन को प्रेस करने की है और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो शेयर करने की है। राय का इजहार करना जो है वो आप प्लीज़ ना भूला करें। दो तीन चीज़ों पर जो है बल्कि चार पांच चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। आर्मी चीफ साहबा की वालदा साहिबा जो है वालदा माजदा, वो दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं। मावां सब्दियाँ सांझियाँ होंदियां ने, इस पर क्या रवैया है पाकिस्तान जो है उसके जो सोशल मीडिया के बहुत सारे लिखारी हैं। और उसके अलावा हम लोग जो बात करेंगे लॉन्ग मार्च जो बलूचिस्तान में करने जा रहे हैं, जो बलूचिस्तान के सरदार वडेरे लीडर जिनको अब अपनी बेटियां जो हैं वो याद आ गई हैं। और उसके अलावा मिसिंग पर्सन दुनिया में कितने हैं, कौन कौन से मुल्क में, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, और मरीम नवाज़ का दौरा हस्पताल और वहाँ पर जो हुआ वो सब। अच्छा, शुरू करते हैं हम एक बहुत ही अहम टॉपिक से जिसको लेकर हमारे दोस्त राजा रज़ाक साहब जो कि यूएसए में, वो कहते थे कि जो पाकिस्तान की, वो अक्सर हमें ये बात कहते थे तो हमारे प्रोग्राम में भी कहते थे कि जो फैज़ नेटवर्क है उसका एक बड़ा तगड़ा हिस्सा जो है वो जो अमेरिका में सफारत खाना है उसके अंदर मौजूद है। वो अक्सर हमारे प्रोग्रामों में कहा करते। तो एक स्टोरी जो हुई है वो आपके सामने रखते हैं। ममालिक का जो सफारतकार दूसरे मुल्कों में जाकर अपने मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस के लिए नॉर्मल कोशिश करते हैं और साथ साथ अपने मुल्क के जो एजेंडे होते हैं उनको भी आगे लेके चलते हैं। मगर अफसोस कि जो वाशिंगटन के सफारत खाने में किसी ऐसे शख्स का तकर्रर हो जाता है जो पेशा वराना सफारती असूलों के बरखिलाफ कार्रवाई डाल रहा होता है। वाशिंगटन डीसी के पाकिस्तानी सफारत खाने में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। आजकल एक अफसर सफारत खाने के बराजमान है जिसका साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ लगाव कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बड़ा खुल कर वहाँ की कम्यूनिटी, वहाँ का जो सफारत खाना है, सबको मालूम है। गुज़श्ता दिनों चंद अमरीकी सहाफ़ियों के बैठक में मालूम हुआ कि पाकिस्तानी सफारत खाने का ये अफसर इमरान खान की लॉबिंग करने में गुज़श्ता एक साल से मसरूफ़ है और सफारत खाने में किसी को खबर भी नहीं है। अमरीकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मालूम हुआ कि ये साहब एक साल के अमरीकी सहाफ़ियों पर जोर डालते रहे इमरान खान के हक़ में लिखे जाएँ और रिपोर्टिंग की जाए। कि मतलब जो अमरीकी सहाफ़ी हैं ये उनको फ़ीडबैक कर रहे थे पाकिस्तानी हुकूमत के तनहा स्टेट के लवाजमात डफने के साथ साथ जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है उसके हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा सरगर्म थे और उनकी हमायत में वहाँ पर चीज़ें कर रहे थे। अमरीकी सहाफ़ियों का दावा है कि जब भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक़ में कोई करारदाद मंजूर होती है या कोई अमरीकी अहदेदार सोशल मीडिया पर बयान दागता है तो ये अफसर अमेरिका में मुकीम सहाफ़ियों को मालूमात भिजवाते हैं और कहते हैं कि इस पर रिपोर्टिंग की जाए। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैंने एक अहम अमरीकी नेटवर्क सहाफ़ी से दरख्वास्त की कि क्या आप मुझे वो पैगामात दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा जी बड़ी खुशी से। मुझे इस पाकिस्तानी सफारतकार के मोबाइल पर तमाम पैगामात दिखाए और मैं शर्मदा रह गया कि कैसे एक सरकारी मुलाज़म एक सियासी पार्टी के हक़ में लॉबिंग कर रहा है जबकि सरकारी मुलाजमीन पाबंद होते हैं कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। इस मामले पर ये जो सहाफ़ी ने स्टोरी की है, मैं ज़ाहिर है उसी का पढ़कर आपको बता रहा हूँ या उसी की स्टोरी को आपके सामने रख रहा हूँ। इस मामले पर मैंने मज़ीद खोज लगाने की कोशिश हुई तो मालूम हुआ ये अफसर बहादुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ मुसलसल राब्ते में है और अपने मशरों से भी नवाजते रहते हैं। तो जो अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनके साथ ये पूरे राब्ते में है और उनको अपने जो है वो मशवरे हैं उनसे भी नवाजते रहते हैं। कुछ और तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि ये अफसर कुछ पार्ट टाइम सहाफ़ियों को इमरान खान के हवाले से अमरीकी महकमे खारजा और वाइट हाउस में सवालात करने के लिए भी उकसाता है। और पहली बात तो यह है कि ये पार्ट टाइम सहाफ़ी इन जगहों पर जाने से घबराते हैं, फिर अपनी मुस्तकिल नौकरियों की वजह से इनके पास वक़्त नहीं होता। ऐसे सवाल करने पर सफारत खाना में दाखिला भी बंद हो सकता है। अब कुछ रोज़ कबल एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने दूसरी मरतबा अमरीकी महकमे खारजा की नई तर्जमान टीमी ब्रोज से इमरान खान के हवाले से सवाल किया। उन्हें कोई जवाब नहीं मिला मगर ये ज़रूर कहा गया कि अमेरिका दूसरे मुल्क के मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करता। अक्सर औक़ात पाकिस्तानी अफसरान का मगरबी ममालिक से वापस जाने का दिल नहीं करता तो वो इस कोशिश में जुटे रहते हैं कि उन्हें किसी तरह यहाँ मुस्तकिल रहाइश का इख्तियार मिल जाए। मेरी मालूमात है ये साहब भी कुछ ऐसे ही इरादे रखते हैं। पाकिस्तान वापस आने का इरादा नहीं रखते बल्कि वहाँ पर सेटल डाउन होने का इरादा रखते हैं अपनी नौकरी के बाद या दौरान नौकरी। वैसे अमेरिका या किसी भी मुल्क में सुकूनत का इख्तियार करने का बेहतरीन तरीका यह है कि रियासत और मुखालफ के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाए, ढोल पीटा जाए और अपनी
جسے کہتے ہیں کہ مظلومیت دکھائی جائے اور وہاں پہ سیاسی بنا لے لی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا ان کا کوئی داغ لگ جائے۔ اب یہ سٹوری جو ہے یہ نئی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ سٹوری بار بار ہو چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے دوست ہیں ایک آئرلینڈ سے چٹھا صاحب، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر کوئی ایک دو افسران تھے جن کا وہاں سے مطلب کہ وہاں سے نکلوایا گیا۔ راجہ رزاق صاحب امریکہ میں ہیں، وہ اکثر اس بات پر پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اچھا جی، لانگ مارچ بلوچستان میں کرنے کے لیے جو ہیں وڈیرے جو ان کے سیاستدان ہیں، جن کے آباؤ اجداد بھی صوبے کے لیڈر ہیں، جو پاکستان سے ریالٹی لے کر کھا رہے ہیں، مینگل برادریز ہوں یا کوئی ہزاری برادری ہوں یا جو بھی ہوں، بلوچ ہوں، وٹ ایور ہوں، اپنے صوبے کے لوگوں تک انہوں نے کبھی کچھ نہیں پہنچنے دینا، اور وہ ہر حکومت انجوائے کرتے رہے ہیں۔ اور اب انہیں یاد آ گئی اپنی بیٹیوں کی عزت۔ مارون بلوچ صاحبہ اور سمی بلوچ صاحبہ ہیں، جو ایک دونوں ہی اپنی اپنی جو جماعتیں ہیں وہ چلاتی ہیں، اور مسنگ پرسن کے حوالے سے کافی ان کا جو ہے وہ کام ہے۔ تو وہ جناب اپنا انہوں نے جب سے وہ گرفتار ہوئی ہیں تو انہوں نے جو وڈیرے ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، جو یہ سب کچھ کروانے والے ہیں، جو اس کے بینیفیشری ہیں کہ عام انسان نہ پڑھے، عام انسان کو نہ سہولت ملے، عام انسان کو نہ کالج ملے، نہ یونیورسٹی ملے، وہاں سے سارے کے سارے جو ہے وہ پنجاب آتے ہیں، یہاں سے پڑھ کر پھر پنجاب میں بھی جو کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں۔ بٹ اس کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو رگڑا ہے، نپا ہے۔ آج جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک اچھا سٹنٹ لگنے جا رہا ہے اور دو بچیاں جو ہیں وہ گرفتار ہو گئی ہیں، ان کے جو معاملات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت جو وہ ریکٹ کر رہی ہیں، اس وقت جو پاکستان ریاست پاکستان کے مخالف سمتوں میں کھڑی ہیں، اور ان پر جو الزامات ہیں کہ وہ باہر کی ایجنسیوں کے ساتھ، باہر کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں، تو جو دونوں بچیوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ ڈیرے سامنے آ گئے ہیں۔ اب اندازہ کریں جب کچھ نہیں رہا تو اب لڑکیوں کو آگے کر دیا ہے، یا کوئی بچیاں ان کی، یہ بلوچوں کی ذرا آپ پگڑیاں دیکھیں، ان کے قد دیکھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی غیرت کی للکاریں دیکھیں، اور اب بچیاں آگے کرنے کے بعد یہ سٹینڈ لگانا چاہتے ہیں۔ مسنگ پرسن کے حوالے سے ہم نے ایک چیز سوچی ہے کہ کیوں نہ ایک جو دیکھا جائے کہ پوری دنیا میں مسنگ پرسن کا مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہم لوگ جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے، اس کے لیے ہم لوگ جو چیٹ جی پی ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ چیٹ جی پی ہمیں اس میں کیا بتاتی ہے کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو کون کون سے ممالک میں یہ اس وقت مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان سمیت دنیا میں جو ہے جی یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، پاکستان سمیت دنیا کے کون سے ممالک میں مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کو ہم چیٹ جی پی جو ہے نا اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ پاکستان میں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک جو ہے جو وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، یہ لکھا گیا جی مسنگ پرسن لاپتہ افراد مسئلہ دنیا بھر میں ایک سنگین انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ مختلف ممالک میں اس کی شدت مختلف ہے۔ اس مسئلے کی بنیادی وجوہات جبری گمشدگیاں، ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی طرف سے اغوا، انسانی اسمگلنگ، جنگی تنازعات اور جرائم شامل ہے۔ پاکستان میں مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے جی، پاکستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ کئی دہائیوں سے موجود ہے، خاص طور پر بلوچستان، کے پی کے اور سندھ میں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور لاپتہ افراد کے لیے کام کرنے والے گروپس کے مطابق ہزاروں افراد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ حکومت نے اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے کمیشن برائے لاپتہ افراد قائم کیا، لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے مؤثر ہونے پر سوال اٹھاتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ مسئلہ صرف پاکستان کی تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک ہے۔ سری لنکا، خانہ جنگی کے دوران ہزاروں تامل باشندے لاپتہ۔ میکسیکو، منشیات مافیا، جرائم پیشہ، حکومتی فورسز کے ہاتھوں ہزاروں افراد غائب ہو چکے ہیں۔ شام جنگ کے دوران لاکھوں افراد لاپتہ، جن میں سے بیشتر کا سراغ نہیں ملا۔ روس، چیچنیا کے دوران، عراق صدام حسین کے دور میں یہ ہوا۔ افغانستان جنگ اور طالبان کے دور میں حکومت میں کئی افراد لاپتہ ہوئے۔ چین اور خاص طور پر بین الاقوامی کوششیں جو ہیں جی، اچھا اس میں دیکھتے ہیں جی کہ امریکہ اور یورپ میں کیا یہ مسئلہ ہے۔ امریکہ یورپ میں بھی یہ مسئلہ ہے، تو یہ ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جی کہ یہ یورپ اور امریکہ میں بھی ہے یا صرف ان ممالک میں ہے۔ جی ہاں، امریکہ اور یورپ میں بھی لاپتہ افراد مسنگ پرسن ہے مسئلہ موجود ہے، لیکن اس کی نوعیت مختلف ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جبری گمشدگی کا مسئلہ نسبتاً کم ہے، لیکن دیگر وجوہات کی بنا پر لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، جیسے کہ انسانی اسمگلنگ، جرائم، اغوا، گھریلو تشدد، ذہنی صحت مسائل۔ امریکہ میں لاپتہ کا سالانہ رپورٹ میں امریکہ میں ہر سال ہزاروں افراد
امریکہ میں ہر سال ہزاروں افراد لاپتہ ہوتے ہیں۔ نیشنل کرائم انفارمیشن سینٹر NCIC کے مطابق صرف 2023 میں تقریباً یہ 60,000 یا پتہ نہیں 6 لاکھ ہے، اب یہ لکھا ہوا ہے آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، افراد کی رپورٹ درج، جن میں سے بیشتر بازیاب ہو گئے ہیں، لیکن ہزاروں کا اب بھی کوئی سراغ نہیں۔ ثانی سنگلنگ، اغوا بحران، گھریلو تشدد، نفسیاتی بیماریاں اور بچوں۔ یورپ میں لاپتہ افراد، اچھا برطانیہ میں ہر سال تقریباً 1,70,000 افراد لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کراتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہوتی ہے۔ جرمنی، فرانس، اٹلی، ان ممالک میں بھی ہزاروں افراد سالانہ لاپتہ ہوتے ہیں، خاص طور پر مہاجرین افغان پناہ گزینوں میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ اچھا جی، قانونی ادارے یورپی یونین میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے انٹرپول اور دیگر ادارے کام کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ترقی پذیر ممالک جیسے پاکستان، میکسیکو، شام میں زیادہ تر جبری گمشدگیاں ریاستی و غیر ریاستی اداروں کے ذریعے ہوتی ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں زیادہ تر لوگ جرائم، سرگرمی یا ذاتی مسائل ہوتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں قانونی ادارے زیادہ فعال ہیں، اس لیے زیادہ تر لاپتہ افراد جلد بایاب ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ عالمی سطح کا ہے، لیکن اس کی نوعیت وجوہات خطوں پر ہوتی ہے۔ اچھا جی، دیکھیں کہ یہ لیکن ان ممالک میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اپنے ہی ملک کے خلاف جس طرح کا وہ پروپوگنڈا پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا امریکہ میں اس قسم کا پروپوگنڈا ہو رہا ہے؟ یہ جرمنی میں ہے، انگلینڈ میں 1,70,000 لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، تو کیا وہ سارے کے سارے کوئی، اب دیکھیں نا، یہ جو بلوچ ہیں ان میں بھی کئی افغانستان میں کام کر رہے ہیں، کئی پہاڑوں پر لڑ کر حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور بہت سارے دوسرے ہیں جو مختلف ڈرگ سے لے کر دوسرے معاملات میں ہیں، لیکن ان کو بھی اس کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کو حکومت نے یا ان کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا ہے۔ تو یہ والا جو معاملہ ہے سارا ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ ذرا آپ کو اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو لگے پتہ نظر آئے کہ صرف پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں مسئلہ ہے، لیکن پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اپنی ریاست کے خلاف اس طرح نہیں جاتے جس طرح پاکستان میں شغل تماشا بنا ہوا ہے۔ اچھا جی، آرمی چیف صاحبہ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ اگلا سفر جو ہے ان کا شروع ہوا ہے، رحلت فرما گئی ہیں، پردہ فرما گئی ہیں۔ ماواں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، یہ دکھ ماں کے جانے کا، باپ کے جانے کا، اور تقریباً ہر بندے کو ہی ہوتا ہے، کچھ ماں باپ سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو یہ دکھ ہمیں اپنی زندگیوں میں سہنا پڑا ہے، میں نے اپنے والد صاحب کا یہ دکھ سہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میری والدہ صاحبہ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، آپ کے والدین جو حیات ہیں ان کو لمبیاں اور صحت والیاں زندگیاں دے، لیکن آرمی چیف صاحبہ کے ساتھ ہم ان کے اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ پاک ان کو صبر دے اور ان کی والدہ صاحبہ کو اگلا جہان صاف فرمائے، ان کا آسان فرمائے۔ لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک بات کہوں گا، جو پوسٹ بھی آپ دیکھیں گے اس کے نیچے پھر وہی جو میں کیا کہوں ان کو، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، ان کا جو رویہ ہے وہ اگر جا کر دیکھیں تو ناقابل برداشت ہے۔ لیکن اب ہم پتہ نہیں کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، کس نہج پر پہنچ چکے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ آپ کسی کی والدہ کا اس جہان سے جانے کو بھی آپ لوگ کس طرح سے لے لیتے ہیں۔ خیر، مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے جناح ہسپتال کا دورہ کیا اور وہاں پر وہ کافی غصہ میں تھی۔ انہوں نے ایک بڑی انہوں نے کہا جی اربوں روپیہ ہم لوگ صحت کے حوالے سے سپینڈ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر لوگوں کو سہولتیں نہیں مل رہی اور لوگوں کے ساتھ جانور والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں ریاست جو ہے اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ غصہ اس بات پر آنا بنتا ہے کہ اربوں روپیہ صحت کے حوالے سے سپینڈ کیا جا رہا ہے، اربوں روپیہ، اور وہ اربوں روپیہ صحت کے حوالے سے سپینڈ کرنے کے باوجود بھی انسانوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز کافی ناراض ہوئی ہیں، انہوں نے MS کو فارغ کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ہسپتال میں دوائیاں موجود ہیں وہ ان کے باقاعدہ ڈیجیٹل بورڈ بننے چاہیے، جہاں پر ہر جو اس کا ریکارڈ ہے وہاں پر ہر پرسن کو نظر آنا چاہیے، جو بھی پیشنٹ اس ہسپتال میں موجود ہے اس کو دوائیوں کا جو وہ بورڈ ہے وہ جا کر دیکھ سکتا ہے کہ وہاں پر اس وقت سٹاک میں کتنی دوائیاں ہیں، اور پوری دوائیوں کا جیسے جیسے دوائیاں سکین ہوں، جیسے جیسے دوائیاں کم ہوتی جائیں اور جیسے جیسے یہ مریضوں کو لگتی جائیں یا مریضوں کو دی جاتی رہیں، وہاں سے کم ہوتی جا رہے ہیں، تاکہ یہ جو کہا جاتا ہے اربوں روپے کی فری دوائیاں دی جاتی ہیں اور ڈاکٹر صاحبان اور پورا عملہ مل کر جو اندھی مچائی ہوئی ہے، وہ دوائیاں بجائے کہ مریضوں کو ملیں، بجائے کہ حقداروں کو ملیں، وہ باہر سٹوروں پر بک رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے مریم نواز صاحبہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا زبردست نظام لے کے آنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے، مریم نواز صاحبہ کو ہر محکمے میں جانا چاہیے، پولیس میں بھی جا کے چھاپے مارنے چاہیے، کسی تھانے میں بھی جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کتنے لوگوں کو بغیر کسی پرچے کے اس کے اندر کیا ہوا ہے، کوئی ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکولوں میں جانا چاہیے، وہاں پر ٹیچروں کی حالت زار کو دیکھنا چاہیے، بہت سارے دوسرے مسائل ہیں ہیلتھ کے علاوہ۔ یہ مریم نواز اپنے چچا کی طرح، اپنے والد صاحب کی طرح بڑا اچھا اقدام ہے، وہ جہاں بھی جائیں وہ دیکھیں، اور جہاں پہ غلط ہو رہا ہے
वहाँ पर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और इससे बड़ी बड़ी मदद भी मिलती है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ये बात जो हम कहते थे कि यूथिये हर जगह पे भरे पड़े हैं, अब अंदाज़ा करें कि अमेरिका, हॉलैंड, जर्मनी, जापान की एम्बेसियों में भी यूथिये भरे हों, तो फिर अब किसी का क्या किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा हर जगह पे नहीं है। जिन एम्बेसियों को मैं जानता हूँ वहाँ पर हमें कभी, बल्कि मैं तो आज तक विश ही रही है कि किसी सफारतकार से सियासत पर बात की जाए, लेकिन वो आगे से यूं कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी एम्बेसियों में अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो मेरे ख्याल में उनका कोई ना कोई सद्देबाब होना चाहिए, फ़ारग होने चाहिए। ख्याल रखें अपना, इजाज़त दें, अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।